یہ بابل کا عظیم شہر ہے، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک۔ یہاں طاقت کا سکہ چلتا ہے، دولت کا غرور ہے، اور انسانوں پر انسان حکومت کرتے ہیں۔ لیکن انہی گلیوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایسا واقعہ جس نے دنیا کو سکھایا کہ طاقتور وہ نہیں جس کے پاس حکومت ہو، بلکہ وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو۔ یہ اسی شہر کی کہانی ہے جہاں ابراہیم کا مقابلہ دنیا کے سب سے مغرور بادشاہ نمرود سے ہوا۔ نمرود، وہ بادشاہ جس نے خود کو خدا کہہ دیا تھا۔ اس کی دولت بے شمار، لشکر ہزاروں میں، اور غرور آسمانوں کو چھوتا ہوا۔ لوگ اس کی طاقت سے ڈرتے تھے، اس کے نام سے لرزتے تھے اور اس کے سامنے جھکتے تھے۔ لیکن نمرود کے سامنے پہلی بار ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو کسی طاقت سے نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک خدا کو مانتا تھا، اللہ کو۔ وہ شخص تھا اللہ کا نبی ابراہیم۔ دربار کے سپاہی اسے کمرے میں لے آتے ہیں، لیکن ابراہیم کے قدم مضبوط ہیں، ہاتھ میں لکڑی کا عصا اور دل اللہ کے ذکر سے پر۔ نمرود نے سوچا یہ بھی میرے سامنے جھک جائے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج اس کے غرور کا غرور ٹوٹنے والا ہے۔ مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ نمرود پوچھتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم کاملی جواب دیتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود فوراً کہتا ہے، میں بھی یہی کرتا ہوں۔ اور دو قیدی لائے جاتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اور کہتا ہے، دیکھا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ دربار تالیاں بجاتا ہے، لیکن ابراہیم کے چہرے پر سکون ہے۔ وہ جانتے ہیں سچائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ ابراہیم نے کاملی دوسرا سوال کیا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ وہ سوال تھا جس نے نمرود کی بادشاہی کو ہلا دیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کافر لاجواب ہو گیا۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ نمرود اپنی ہار برداشت نہ کر سکا، غصے میں حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، پہاڑوں جیسی لکڑیاں جمع کی گئیں، ہر طرف دھواں شور، لوگ ڈرے ہوئے کہ یہ آگ آج سب کچھ جلا دے گی۔ دنوں تک آگ تیار ہوتی رہی۔ یہ وہ آگ تھی جس سے لوگ دور کھڑے رہتے تھے، کیونکہ اس کی تپش سینکڑوں میٹر تک پہنچتی تھی۔ جب آگ جلائی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا، یہ آگ ابراہیم کو لمحوں میں ختم کر دے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور دکھانے والی تھی۔ ابراہیم کو رسیوں سے باندھا گیا، ایک بڑی منجنیق تیار کی گئی، کیونکہ آگ اتنی بڑی تھی کہ کوئی انسان قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ابراہیم نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب پر توکل کر لیا۔ منجنیق چلائی گئی، ابراہیم ہوا میں بلند ہوتے گئے، اور اس لمحے اللہ کا حکم اترا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس ایک جملے نے کائنات بدل دی۔ وہ آگ جو سب کچھ جلا سکتی تھی، اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ لوگ حیران رہ گئے، نمرود ششدر رہ گیا، اور سب نے دیکھا کہ اللہ کی حفاظت آگ کو بھی بدل دیتی ہے۔ یہ واقعہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے سکھا گیا کہ ایمان جب مضبوط ہو تو آگ بھی اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ ابراہیم کا رب آج بھی میرا اور آپ کا رب ہے، وہی حفاظت کرنے والا، وہی طاقت دینے والا، وہی بخشنے والا۔